باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ البقرہ آیت نمبر 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ کتاب جو حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ میری آواز آ رہی؟ تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بھی کتاب دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اب مجھے بھی حق کو لینا ہے، باطل کو چھوڑنا ہے اور حق کو لینا ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ حق کیا چیز ہے، یہ سمجھنا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا حق ہے، دنیا پیسہ حق ہے، نہیں، اللہ حق ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، قرآن حق ہے۔ اب ہمیں قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں فرق پتہ چلے گا، کائے کا؟ دنیا کا، آخرت کا، نمبر 1، دوسرا جنت کا اور دوزخ کا، تیسرا کفر کا اور ایمان کا۔ یہ سارے ہمیں فرق جب پتہ چلیں گے جب ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے، یعنی اللہ کی مرضی کو لے لیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لے لیں گے، تو ہم ہدایت پر آئیں گے۔ اگر ہم اس سے باہر ہیں، ہماری زندگی جو صبح سے شام تک گزر رہی ہے، پیدائش موت تک جو ہم عمل کریں گے، اگر وہ قرآن اور حدیث سے باہر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے باہر ہیں، تو ہم ہدایت پر نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ سے مانگا تھا سورہ فاتحہ میں صراط المستقیم۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ قرآن۔ صراط المستقیم کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ڈھالنا ہوگا۔ ایک چیز نہیں، صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ صبح سے شام تک اپنے ہر عمل کو ہمیں اس کے مطابق کریں گے تو ہم ہدایت پر ہوں گے۔ اگر ہم نے اس کے مطابق نہیں کیا تو ہم ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو جو ہدایت پر نہیں ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مشرک۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منافق۔ اب اس میں ہم اپنے کو تول لیں، دیکھ لیں اس کے آئینے میں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ ہمیں اللہ کی پہچان ہے، قرآن کی پہچان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ ہم سچائی میں اور گمراہی میں فرق کر سک رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو گزار رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ حق کا راستہ ہم نے لیا ہوا ہے کہ ہم نے گمراہی کا راستہ لیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم اللہ کی مرضی لے کے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم حق پر ہیں، ہم صراط المستقیم پر ہیں یا ہم گمراہی پر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کی عبادت کر کے، اس کو اللہ کے جگہ رکھ کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم معافی مانگو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے سے، یا فَتُوبُوا إِلَىٰ اللہ نے کہا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پیدا کرنے والے سے معافی مانگو،
معافی کیسے مانگو کوئی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو ایک دوسرے کو. کیسے ایک دوسرے کو؟ جس نے ظلم کیا ہے، جو بچھڑے کی عبادت کرنے لگے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ جس نے عبادت کی بچھڑے کی وہ ان کو قتل کریں گے. یہ ہے کیوں؟ وجہ کیا؟ کیونکہ وہ مرتد ہو گئے. مرتد کی اب بھی یہی سزا ہے، قتل کی. ذالکم، اللہ کہتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے عند بارکم، تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اللہ کی طرف سے. اب یہاں اللہ کا لفظ بار بار بارکم، بارکم بہتر، یعنی جس نے پیدا کیا ہمیں اسی کا گن گانے ہیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کی بندگی کرنی ہے، کیونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. تو ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو ہم نکل جائیں گے دائرہ اسلام سے اور پھر ہو جائیں گے مرتد. اب دیکھیں یہاں مرتد ہے، انہوں نے بچھڑا بنا لیا تھا سونے کا. اب ہمارے لیے بچھڑا سونے کیا ہے؟ ہم لوگوں نے بھی تو بچھڑے بنائے ہوئے سونے کے. جہاں میں اللہ اور رسول کے حکم کی عدولی کروں گی، کوئی نہ کوئی میرے ایسا میں نے اپنے معبود بنا لیا ہے جس کا میں کہنا مان رہی ہوں. اللہ کا کہنا چھوڑ کر جس کا بھی میں کہنا مانوں گی وہ میرا معبود ہے اور وہ میرا بچھڑا ہے. سونا، چاندی، دنیا، یہ سب میرے بچھڑے ہیں. اگر میں اللہ کی حکم کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تو میں نے بھی بچھڑے بنائے ہوئے، میں بھی انہی چیزوں کی عبادت کر رہی ہوں. تو اللہ کہتا ہے فتاب علیکم. اللہ اب ان سے کہہ رہا ہے کہ اب پھر اللہ تعالیٰ جب تم یہ کر لو گے، یعنی جنہوں نے گناہ کیا، جو مرتد ہوئے، ان کو قتل کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا اور مہربان ہے. اب مجھے یہ سمجھنا ہے کہ میں جو بھی، یہاں اللہ کہتا ہے میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہے، اگر میں اس کے خلاف زندگی گزار رہی ہوں تو میں اپنی جان پر ظلم کر رہی ہوں. کیوں؟ کہ میں اپنے کو دوزخ کا ایندھن بنا رہی ہوں. میں اپنے قبر میں عذاب لے کر جاؤں گی. جو میں عمل کر رہی ہوں وہ اگر اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، وہ ہے ایک عذاب کی شکل، وہ عذاب کی شکل ہو جائے گا قبر میں بھی، آخرت میں بھی. اور پھر میں تو دوزخ کے گڑھے میں جاؤں گی. کیوں؟ کہ میں نے منافقانہ زندگی گزاری. میں منہ سے تو پڑھتی رہی اللہ اللہ، لیکن میں پوری زندگی اپنی مرضی سے گزاری. میں نے اللہ کا کہیں بھی خیال نہیں کیا، اللہ کی ناراضگی کا کہیں بھی مجھے دھیان نہیں آیا، کہیں بھی مجھے قرآن کی طرف رجوع کرنے کا خیال نہیں آیا، کہیں بھی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو لینے کی کوشش نہیں کی. تو اب اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ یہ تم اپنے پہ ظلم کر رہے ہو. لیکن انسان جب تک زندہ ہے توبہ کے دروازے کھلے ہیں، مایوسی کی بات کوئی نہیں ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. لیکن ایک چیز کا اس میں دھیان رکھنا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ سے یہ کہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، تو وہ یہ وقت تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. تو کیا ہم اسی سوچوں میں رہیں گے کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، اور وقت آ گیا اور اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تو یہ ہم بے وقوفی کریں گے اپنے ساتھ، یہ ظلم ہم کریں گے اپنے ساتھ. ہمارے پاس اگر سمجھنا چاہیے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس 1 منٹ کا بھی وقت نہیں ہے. ہمیں اپنے اوپر اتنا کنٹرول لانا چاہیے، اتنا ہمیں اپنے ذہن کو وہ کرنا چاہیے کہ میرے پاس 1 منٹ کا وقت بھی نہیں ہے. کیونکہ 1 منٹ کے بعد بھی اللہ کے اس کے تو کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے دے کہ جاؤ لے آؤ اس کو میرے پاس. تو میرے پاس 1 منٹ بھی نہیں ہے. جب میں اس طریقے سے سوچوں گی تو میں محتاط ہو جاؤں گی. مجھے 24 گھنٹے اللہ کا خیال ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. تو اگر میں انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو توبہ کے دروازے کھلیں. اور وہ بہت مہربان ہے. وہ خالی یہ نہیں کہ وہ خالی مجھے معاف کر دے گا، نہیں،
وہ اپنی تمام وہ نعمتیں اس گناہ کے بعد بھی، اس غلطی کے بعد بھی اگر میں اس میں پشیمان ہو گئی اور میں نے توبہ کر لی اور اس کی طرف رجوع کر لیا، اصل توبہ وہ صحیح ہوتی ہے جو جب اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے، اللہ کے منانے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی خوشنودی میں، قرآن و سنت کے عمل میں زندگی کو وقف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ زندگی دی ہے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ قرآن مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے، قرآن کا نمونہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ملا ہے۔ تو اب میں اپنے وقت کو ضائع نہ کروں اور ہر وقت ذہن میں یہ رکھوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو جب میں اس طریقے سے سوچنا شروع کر دوں گی، ابھی تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے، اب یہ جب میں نے ایسا سوچنا شروع کر دیا تو شیطان تو میرے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو مجھے اور بھی اس میں دھکیلے گا کہ نہیں ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ تو وہ وقت ختم ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ تو بہتر ہے کہ میں اپنے کو اس دھارے پہ لاؤں کہ وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت نہیں ہے میرے پاس، بس جتنی جلدی ہو سکے میں اپنے رب کو راضی کر لوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے لوں۔ تو یہ نسخہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مجھے اسی لیے دی ہے، یہ زندگی مجھے اسی لیے دی ہے، یہ تمام مجھے آنکھیں، کان، زبان، ہر چیز، تمام دنیا کی نعمتیں اسی لیے دی ہیں کہ رب کو راضی کرو، اللہ کی بندگی کرو، نہ نفس کی بندگی کرو، نہ دنیا کی بندگی کرو، نہ پیسوں کی بندگی کرو، نہ سونے کی بندگی کرو، نہ لوگوں کی بندگی کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو۔ تو جب تک ہم اپنے کو تیار نہیں کریں گے تو شیطان ہمیں وسوسہ کرتا رہے گا، اور دنیا ہمارے سامنے ہے، شیطان نما انسان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے چاروں طرف اندھیرے ہیں، ماحول ایسا ہے کہ اس وقت کوئی بھی اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال جاری ہے، تو ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ہر ایک کو اپنی تیاری کرنی چاہیے، اوروں کی طرف سے آنکھیں بھی بند کر لیں، کان بھی بند کر لیں، زبان بھی بند کر لیں۔ تو جب ہم اوروں کو دیکھنا بند کر دیں گے، زبان بھی بند کر دیں گے، اور جب میری دنیا کی طرف سے آنکھیں، کان، زبان سب بند ہو جائے گی تو پھر وہ میرے اللہ کی طرف کھلے گی۔ تو وہ کھولنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن دیا ہے، یہ عقل مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے دیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کو پہچاننے کے لیے دیے۔ میں نے اپنی عقل کہاں لگائی ہوئی ہے، میں نے اپنی صلاحیتیں کہاں لگائی ہوئی ہیں، تو مجھے سوچنا ہوگا، میرا بھی حال وہی نہ ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا۔ تو ظاہر یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، یہ قیامت تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے، یہ چیزیں، یہ غلطیاں، یہ سب، لیکن مجھے اس سے اپنے کو نکالنا ہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اس سے، لیکن اپنے کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ سرداروں کو لے کر گئے تھے کوہ طور پر، تو ہوا کیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، جب ان کو لے کے گئے موسیٰ علیہ السلام اور انہوں کو ایک وادی میں بٹھا دیا، اور پھر وہ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے اللہ سے جہاں وہ ملاقات کرتے تھے۔ ان سرداروں کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، کیا لینے؟ صحیفے لینے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 ہدایات دی تھی، وہ لینے گئے تھے۔ تو جب وہ لے کے آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ان لوگوں کو پیش کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں مانتے جب تک ہم ان آنکھوں سے خود کو نہ دیکھیں۔ اچھا، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کرتے تھے، تو ایک دن ان کو بے انتہا محبت میں، اللہ کی بے انتہا محبت میں، وہ اللہ سے ایک خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز تم مجھے نہیں دے سکتے، ہاں اگر تمہاری خواہش ہے تو میں یہ سامنے پہاڑ کو دیکھو، یہاں میں اپنی ایک نور کی ایک جھلک ڈالوں گا،
اگر تم برداشت کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، وہ پہاڑ چکنا چور ہو گیا. اچھا، اب یہ دو چیزیں ہیں یہاں. اب موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم نہیں دیکھیں گے. وہاں تو اب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. وہاں جو معاملہ تھا اس کا، وہ صرف محبت کا تھا. وہ محبت کے اس جوش میں آ کے ان موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ فرمائش کر دی، تو وہ جو تھی وہ محبت کی. یہاں اللہ کی ناراضگی کا ہے. تو ہوا کیا، اب انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھیں گے. تو اللہ نے کیا کیا، حتی نر اللہ جہرتن. تو جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے، آپ جو یہ وہ لائیں 10 باتیں، آیتیں، یہ ہم نہیں مانیں گے. تو اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ چیز پسند نہیں آئی، یہ گستاخی پسند نہیں آئی. تو اللہ نے کیا کیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. ایک بجلی ایسی چمکی کہ وہ سب کے سب ان کے سامنے، ایسی زبردست بجلی چمکی کہ وہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے. تو اب یہاں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا نقطہ ہے؟ ہمارے لیے بھی تو یہی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں بھی کوئی کشف ہو، ہم بھی کوئی کرامت دیکھیں، ہم بھی کوئی نظارہ دیکھیں. یہ کشف و کرامت ہر ایک نہیں برداشت کر سکتا، ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اب اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انکار کر دیا. تو یہ تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے. اب اس میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ